struggle makes you stronger. اگر اس کو قرآن پاک کے پیرائے میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات انسان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے انسان سے. یہاں پر کوئی مذہب، کسی مذہب کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہاں پر مسلم، نان مسلم، کسی چیز کی تمیز یا تفریق نہیں رکھی اللہ نے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اسٹرگل کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہم انسان کو اس کی کوشش کے مطابق عطا کرتے ہیں. وہ جتنی کوشش کرے گا اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہوگا. جتنی کم محنت کرے گا اس کا نتیجہ اس کو اتنا کم ملے گا. جتنی خاطر خواہ محنت کرے گا اس کا نتیجہ اس کو اتنا زیادہ سٹرونگ ملے گا. آپ دنیاوی طور پر دیکھیں، انسان کے ذمے کوشش ہے، انسان کے ذمے اسٹرگل ہے، انسان کے ذمے جستجو ہے، انسان کے ذمے سوچ ہے، اور اس سوچ کو عمل پہنانے کے لیے، عملی پیرا کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اور کوشش جتنی عمدہ ہوگی، کوشش جتنی سٹرونگ ہوگی، کوشش جتنی مضبوط ہوگی، آپ کا رزلٹ اتنا زیادہ عمدہ ہوگا، اتنا زیادہ اچھا ہوگا. آپ دنیاوی طور پر شہد کی مثال دیکھیں. شہد، ہنی، سب نے استعمال کیا ہوگا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو بہت آسانی کے ساتھ شہد مل جاتا ہے. کیا اس شہد کے پیچھے، اس شہد کے بننے کے عمل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہنی بی کی، شہد کی مکھی کی اسٹرگل کتنی ہے کہ وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس، یہ ایک پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، اور اس کو 30 لاکھ پروازیں کرنی پڑتی ہیں. وہ جو 30 لاکھ پروازیں ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 50,000 میل کا سفر وہ طے کرتی ہے ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے. اب وہ ہنی بی جب وہ سارا کچھ اتنا سٹرگل کر لیتی ہے، اب وہ آ کر وہ جو رس ہوتا ہے وہ اب یہاں پر تھوڑا سا اس سارے پروسیس کو، اس کے 50,000 میل کی مسافت، 20 لاکھ پھولوں کا رس اکٹھا کرنا اور 30 لاکھ جو اڑانے بھری ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ان میں کچھ شہد کی مکھیاں ایسی ہیں جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر موم، ایک بند ٹائپ، کاغذ ٹائپ موم کو تیار کرنا ہے. جب وہ تیار کر لیں گی اس موم کے اندر باقی جو شہد کی مکھیاں جو رس لائی ہوں گی وہ اس کو اس کے اندر ڈال دیں گی. جب وہ اس کے اندر ڈال دیں گی، وہی مکھیاں جنہوں نے وہ ڈبے بنائے ہوئے ہیں موم کے، وہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کور کر دینا. اب مین وائل وہ اپنے پروں کے ساتھ اس کو اتنا حرارت دے گی کہ اس کی جو اسٹیم ہے، اس کی جو بھاپ بنے گی وہ پانی سے کنورٹ ہو کر، ایک رس سے کنورٹ ہو کر ایک عام یعنی کہ وہ اس طرح کا سیال مادہ ہوتا ہے کہ جیسے عام پانی ہوتا ہے، وہ تھکر ہونا شروع ہو جائے گا. تھک ہوتے 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 اور وہ ہنی کی طرح، شہد کی طرح ایک سٹرونگ جو مادہ ہے، طاقتور مادہ ہے، ایک گاڑھا مادہ ہے، وہ تیار ہو جائے گا. جب یہ تیار ہو گیا، اب اس کو ہم جب اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، ہم اتارتے ہیں، شہد کو اتارتے ہیں یا شہد کی فصل کو اتارتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب اس سارے پروسیس کے پیچھے یہ عقل، یہ فہم و فراست اور یہ سٹرگل اس شہد کی مکھی کو کس نے دی ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے، اگر خدا چاہتے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات جیسے پانی کے لیے دریاؤں، نہروں کو ایک سسٹم ہے نا چلایا ہے، تو کیا شہد کا نہیں چلا سکتے تھے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العزت کی ذات جس کام کے یا جس چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان یقول له کن فیکون، اس سے کہتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. اب اسباب کی حد تک بھی اس سارے پروسیس کے اندر سب سے اہم چیز کیا آ گئی؟ منصوبہ بندی آ گئی، پلاننگ آ گئی.
شہد کی مکھیوں نے پلان کیا, پلان کر کے انہوں نے اس کے بعد اپنی ڈیوٹیز کو ڈیوائیڈ کیا. جب ان میں سے کچھ کی ڈیوٹیز لگی کہ انہوں نے پھولوں کا رس لانا ہے, کچھ کی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے وہ موم تیار کرنا ہے, کچھ کی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے اپنے چھتے کو مینٹین رکھنا ہے, کچھ کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو چھت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ رس آ گیا اس کے بعد کچھ کی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے اس کو ٹمپریچر دینا ہے اپنے پروں کے ساتھ تاکہ وہ گاڑھا ہو جائے. اب یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ پورا ایک پروسیس ہے. اسی طریقے سے اسٹرگل ہر کام میں, زندگی میں, ہر جس شعبے میں آپ اس سے ریلیونٹ ہیں, جس مقصد سے ہیں, یا آپ کا جو بھی ڈریم ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, دنیاوی سکسیس ہے اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے. اگر اللہ کی رضا, خدا کی رضا مقصود ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے. تو اسٹرگل جتنی عمدہ ہوگی, محنت جتنی عمدہ ہوگی, کامیابی اتنی عمدہ ہوگی. اب یہاں پر آ کر کچھ شہد کی مکھیاں اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم یہ نہیں کرتی, یہ ہمارا کام نہیں ہے, کیا سارا کچھ میرے اوپر ہے, انفرادی طور پر اس سوسائٹی میں اس جو شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے, وہ جو ایک معاشرہ ہے, وہ جو ایک معاشرہ یا ایک وہاں پہ کچھ نفوذ موجود ہے, انہوں نے کامیابی کے لیے اس سکسیس کے پیچھے ہر ایک کی کامیابی, ہر ایک کی محنت لازم اور ملزوم ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا اگر سے موم بنانے والوں نے موم بنا لیا اور رس لانے والے رس نہ لائے تب بھی شہد نہیں بن سکتا. اگر چھتے کی حفاظت پر جن کی ڈیوٹی ہے, جن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اس چھتے کی حفاظت کرنی ہے, وہی اس سے غفلت برتنا شروع کر دے تب بھی شہد نہیں بن سکتا. انفرادی طور پر اس معاشرے کے اندر آپ کا رول سب سے زیادہ اہم ہے. علامہ اقبال سیز نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں, کوئی برا نہیں ہے اس قدرت کے کارخانے میں, آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس ساری کائنات میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. جو سکل آپ کے پاس ہے وہ سکل کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ اپنی کامیابی کے لیے جو سکل آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کائنات کے اندر جو ڈریم آپ کا ہے, جو فیم آپ کو چاہیے, جو منزل آپ کو چاہیے, وہ آپ کے دل اور دماغ کے اندر موجود ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اس خواب کی تعبیر کے لیے, اس کام کو, اس اسٹرگل کو, اس محنت کو عمل پیرا ہونے کے لیے کتنی محنت چاہیے. جتنا بڑا خواب ہوگا, جتنی بڑی منزل ہوگی, جتنا بڑا مقام ہوگا, جتنا بڑا گول ہوگا, محنت اتنی زیادہ ہوگی, بلکہ اس سے ڈبل ہوگی. تب جا کر آپ اپنی منزل مقصود کو اچیو کر سکتے ہیں. اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل. اور ہاں, پھر جو مسلمان ہے وہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ فیتھ ان گاڈ, سننے والے ہیں یا جو بھی ہے, آپ کا جس پر بھی عقیدہ ہے, اگر اللہ پر عقیدہ ہے تو اپنی ڈوریں اللہ پر ڈال دو, بھگوان پہ عقیدہ ہے اپنی ڈوریں بھگوان پر ڈال دو. کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کی مالک ہے. انسان کے ذمہ اسٹرگل ہے. میاں محمد بخش نے کتنا اچھا کہا تھا. اس نے, میاں محمد بخش کہتے ہیں نا, مالی دا کام میں پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کام میں پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. آپ کا کام ہے محنت کرنا اور محنت کا حق ادا کر دیں. اسٹرگل اس طرح کریں کہ حق ادا کر دیں, کامیابی اس طرح کریں, اس طرح اپنی کامیابی کو اچیو کریں, اپنے محنت کو, اپنے اسٹرگل کو اس حد تک واچ کریں. اللہ نہ کرے اگر آپ اتنی محنت کے بعد بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں ملال نہ رہے. کہیں آپ یہ نہ کہتے کہ ہاں یار میں تھوڑا سا اور محنت کر لیتا تو میں کامیاب ہو سکتا تھا. اور زمانے کا دستور ہے اور اللہ کا بھی دستور ہے, اللہ رب العزت کی ذات کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. سب سے پہلے آپ اپنی امپورٹنس کو, آپ اپنے ورین کو, آپ اپنی ذات کو, آپ اپنی پرسنالٹی کو اینالائز کریں. اس کے بعد پھر محنت, اس کے بعد پراپر پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں. پلاننگ کے بعد
ٹارگیٹ کو فوکس کریں, فوکس کرنے کے بعد پھر اسٹرگل شروع کر دیں. جب آپ اس طرح چلیں گے کبھی بھی یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو دینی لحاظ سے بھی, دنیاوی لحاظ سے بھی, اخروی لحاظ سے بھی ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کی رضا, دنیاوی طور پر لوگوں کی اطاعت کر کے, لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں حقوق جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے حق حلال کے لیے جب آپ محنت کریں گے تو آبویسلی اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ سے راضی ہوں گی. جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا, آپ اپنے تمام معاملات اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, تو ناکامی آپ کو نہیں چھو سکتی. یا وجیہتینی والکرامی وحلیف العلم